اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کا فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکایت قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لوگوں کو خاص کر کے مخاطب کفار تھے جو خفیہ ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے، اسلام کے خلاف سازش بنا رہے تھے، خاص کر کے ان کو خطاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر ان منکرین کے جو مخالفین تھے اسلام کے کفار، ان کے احوال یہ وحی ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو چکے تھے، آپ جانتے تھے۔ تو پھر آپ نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ میرا رب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر بات جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو اس کا علم ہر بات کو محیط ہے۔ وہ بات پوشیدہ طریقے سے ہو یا کھلے طریقے سے ہو، ظاہر طریقے سے ہو، جانتا ہے۔ یہ پچھلے جمعے یہ بات آ گئی تھی، اتنے تک تقریر آ گئی تھی۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہاں سے شروع ہے۔ بل کیونکہ یہ عربی ہے، قرآن مجید کا کلمہ ہے بل، قرآن مجید میں استعمال ہو۔ بل کا معنی اردو میں بلکہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک بات پہلے آ رہی ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے بلکہ۔ تو بل عربی میں یہ دو قسم ہے، ایک بل انتقالیہ ہے، انتقال، یعنی ایک بات پہلے ہے، متکلم وہ بات کرتا ہے، وہ بات کر لیتا ہے، پھر اس سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتا ہے، دوسری بات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب وہ بطریقے ایک ترقی کا طریقہ ہوتا ہے، بھئی ایک بات میں ترقی ہو رہی ہے، اگر اچھی بات ہو تو ترقی جو ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر کوئی بری بات ہو، تحقیر جس میں ہو، کسی عزت والی شے کی تنقیص کر رہے ہوں، جیسے مخالفین کرتے ہیں قرآن مجید شان میں، یہاں اسی کا بیان ہے، تو پھر بھی ترقی ہے، لیکن ترقی وہ تنزلی کی طرف ہوتی ہے، تحقیر میں ترقی تنزلی کی طرف ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ، یعنی ادنیٰ سے پھر زیادہ نیچے، پھر زیادہ نیچے، جس میں زیادہ یعنی کمی ہو۔ تو یہاں بل سے پہلے ایک بل یہ آ گیا، پہلے ایک بات کر رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، انہوں نے کیا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بات تھی، یعنی منکرین نے، جو منکر ہیں رسالت کے، نبوت کے، انہوں نے شبہات پیدا کیے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، خود بھی گمراہ تھے، حسد کرتے تھے، پھر کئی قسم کے شبہات ڈالتے تھے لوگوں کے دلوں،
لہذا اس دور میں آج جو دور چل رہا ہے، ہم جس دور میں ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ اب ہو رہی ہے بات، اس قسم کی بات، اس جنس کی بات یہ پہلے ہو چکی ہے، اس کو چھانٹو گے، اس کی تحقیق کرو گے تو وہ بات نئی نہیں ہے، ایسی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، سمجھے؟ تو نبوت میں شبہات پیدا کر رہے تھے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو فرشتہ ہوتا ہے، اگر نبی ہے تو نبی بشر نہیں ہو سکتا، انسان سے نہیں ہو سکتا۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر بشر مثل ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ بشریت کا اس بات کر کے نبوت میں انہوں نے طعن کیا، شبہ پیدا کیا کہ بشر تو نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا۔ بشر بھی رسول ہوتا ہے، ہم بھی بشر ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، بشر رسول ہوتا ہے۔ تو پھر بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ جب مقصود جو دین ہے اللہ کا اور مقصود لوگوں کی ہدایت ہے، اس قسم کی باتیں کر کے نا، مقصود لوگوں کی ہدایت ہے تو لوگوں کی ہدایت اس سے ہوتی کہ فلاں سردار پر نبوت اتر جاتی، فلاں سردار وہ جو ہوتا بس سارے اس کے ساتھ ہو جاتے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک بشر نہیں ہو سکتا، اگر بشر ہوتا تو پھر بڑے بڑے سرداروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو طعن تھے ان کا یہاں ذکر کر کے پھر ان کا رد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ بل اضغاث احلام، یہ پہلے جو بات آج ہوئے اس کے بعد ہے دوسری بات ہے جو فرمایا حل ھذا الا بشر مثلکم، ایک تو یہ محض بشر ہیں ہمارے جیسے، یہ نبوت کی نفی ہو رہی ہے ان کے ذام میں، اور ان کا ذام فاسد باطل، ان کا عقیدہ فاسد باطل تھا، اپنے عقیدے فاسد باطل پر دوسرے جو باطل عقیدے یا باطل فاسد باتیں ہوتی تھیں وہ اسی پر بنیاد ڈالتے تھے، بناتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے۔ بنیاد بھی فاسد، بنیاد کے اوپر جو کرتے وہ بھی فاسد ہوتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کو گرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ لیکن یہ تو دین ہے خدا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالحق، دین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب فرمائے، سب ادیان پر دین اسلام غالب رہے گا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بڑھتا رہے گا اور غالب رہے گا، غلبہ دین اسلام کا ہی ہے، الحمدللہ اب بھی غلبہ دین اسلام کا ہے۔ تو آگے انہوں نے کہا بلکہ اضغاث و احلام، یہ خواب ہیں، کچے خواب، یہ دوسرا طعن ہے، یہ کچے خواب ہیں، یعنی جھوٹے خواب ہیں، پریشان، جیسے خواب بندہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا تو ہے لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام۔ پہلی بات آ گئی جو قرآن مجید میں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہوں نے کہا یہ بشر ہیں ہماری مثل، یہ کافروں نے کہا ہماری مثل بشر ہیں، یہ کلمہ بولی یہ اول انہی کی ہے،
ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمارے جیسا ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ یہ بہت قرآن مجید میں ذکر ہے، ہماری مثل۔ بلکہ پھر دوسرا قرآن مجید پر انہوں نے یہ کہا افتأتون السحر، قرآن مجید کو سحر کہتے، سحر جادو، اور جادو جو ہوتا ہے یہ الفاظ تو ہوتے ہیں، معانی نہیں ہوتے، حقیقت نہیں ہوتی، تخیلات ہوتے ہیں، ایک ذہن میں ایک بات متخیل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت نہیں، تو وہ قرآن مجید کو سحر سے تعبیر کرتے منکرین، بھئی یہ سحر ہے، اور اللہ کے نبی کو ساحر۔ تو یہ قرآن مجید اضغاث و احلام، یہ کچے خواب ہیں، پریشان قسم کے خواب ہیں جن کی حقیقت نہیں۔ یہ دوسری بات آ گئی، پہلے کہا ہماری مثل بشر ہے، قرآن مجید کو کہا جادو ہے، بلکہ یہ کچے خواب ہیں، بے حقیقت پریشان خیالات ہیں، جو سویا ہوا بندہ دیکھتا ہے وہ اس کی حقیقت نہیں، بلکہ اگر بل ہوا شاعر، یہ آخری بات ہے، بل ہوا شاعر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق انہوں نے یہ کہا، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں، شاعر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے۔ یہ تین باتیں ظاہر آ گئیں اور دو باتیں بھی ضمنی ہیں۔ تو قرآن مجید کو جب انہوں نے سحر کہا، جادو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، بل ہوا شاعر، تو پھر قرآن مجید کو شعر۔ اللہ جل شانہ نے ان کی سب باتوں کا رد کیا قرآن مجید میں، اور جب یہ کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو ہمارے مثل بشر ہیں، اس کا بھی رد کیا، ہمارے مثل بشر۔ وہ کفار طعن کے طریقے پر کہتے ہیں ہمارے مثل بشر۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو حکم ہوا کہ محبوب تم انہیں فرما دیجیے میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، یعنی رسالت اور بشریت، نبوت، یہ کوئی ضدیں نہیں ہیں، نقیضیں نہیں ہیں، یہ جمع ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بنی نوع انسان کی طرف جو رسول اور نبی بھیجے انہی میں سے بھیجے، تاکہ وہ ان کے ساتھ انس پکڑیں اور اس کی بات سنیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ فرشتہ اگر اللہ تعالیٰ بھیجے تو فرشتے کو یا تو حقیقی صورت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، تو حقیقی جو اس کی خلقت ہے، جو اس کی شکل صورت حلیہ ہے فرشتے کا، اگر وہ ظاہر کرے لوگ ڈر جائیں گے۔ وہ اس کی خلقت اور ہے، انسان کی خلقت صورت اور ہے، وہ پھر فیض کیسے حاصل کرے؟ تو پھر فرشتہ بھیجتا تو اللہ پاک فرمایا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو فرمایا کہ ہم پھر اس کو لباس بشری پہناتے، کیونکہ رسول ہے آدمیوں کی طرف، انسانوں کی طرف، رسول ان کی طرف ہے تو انہی کی جن سے ہو، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ انس پکڑیں اور مناسبت سے فیض حاصل کریں۔ یہ
جب انہوں نے نبی کی شان میں یہ باتیں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے. آخر انہوں نے یہ باتیں کر کے بھائی اب اگر فرض کرو تو پھر رسول بھی مانے، پھر ہماری طرف معجزات ایسے آئیں، ایسی نشانیاں لے کے آئیں جو پہلے رسولوں کی نشانیوں میں سے اس قسم کی تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، صالح علیہ السلام کی ناقہ، اونٹنی، اس طرح کے واضح معجزات لے کے آئیں. یہ کفار قریش نے، وہ مکہ شریف میں جو کفار تھے، یہ ان کی طرف سے یہ تان تھا نا. پھر اب بینت واضح تھے، روشن معجزات، روشن دلیل، جیسے پہلے نبیوں کے روشن معجزات تھے وہ لے آئے. اس کا بھی آگے جواب آتا ہے کہ انہوں نے معجزات منہ منگے معجزات طلب کیے، لیکن وہ معجزات نہیں دکھائے گئے منہ منگے. اس کی وجہ وہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ محبوب، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ محبوب تیری امت کو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ان پر نہیں بھیجے گا جو ان کو جڑ سے اکھیڑ دے. جیسے پہلے نبیوں کی امتوں پر ایسے عذاب آئے جو بالکل یا ہلاک کر دینے والے عذاب آئے تھے. وہ یہ تھے کہ نبیوں سے معجزات طلب کرتے تھے پہلے لوگ، وہ بھی اس طرح جیسے صالح علیہ السلام سے اونٹنی، اسی طرح نبیوں سے معجزات طلب کرتے. جب نبی اللہ کے ان کے منہ منگے معجزات ظاہر کرتے تھے، اس کے بعد بھی وہ اسی طرح انکار کرتے تھے. منکرین اسی طرح انکار پر مصر رہتے تھے. تو جب منہ منگا معجزہ ظاہر ہو، منہ منگا معجزہ طلب کریں معجزہ، اور پھر معجزہ اللہ کا نبی دکھائے اور اب بھی وہ نہ مانے، تو پھر عذاب تاخیر نہیں کرتا اور عذاب فوراً آتا ہے. اس لیے پہلی امتوں پر ایسے عذاب آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کریں، اب معجزہ طلب کرنے کے بعد دکھایا جائے، ان کی اس طلب کو پورا کیا جائے، اجابت کی جائے، تو ایمان نہیں لائیں گے. جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب بھی ایسا آئے گا جو جڑ سے اکھیڑ دے گے. جیسے پہلے نبیوں کے امتوں کے پر عذاب آئے تھے، اسی وجہ سے آئے تھے کہ منہ منگے معجزے طلب کیے تھے، اور جب معجزات دکھائے گئے ان کا انکار اسی طرح رہا، تو پھر عذاب کی تاخیر نہیں ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ تھا، محبوب آپ کی امت پر ایسا عذاب میں نہیں بھیجوں گا. سمجھے نا؟ یہ وجہ تھی کہ ان کے منہ منگے معجزے نہیں دکھائے گئے. معجزات تو تھے لیکن وہ طلب اناد طور کر رہے تھے، حسد طور کر رہے تھے، نہ کہ انہیں کوئی شبہ تھا. معجزات پہلے ظاہر ہو چکے تھے اور ان کا انکار تھا، اور پھر اسی طرح انکار پر مصر تھے، باتیں بناتے تھے، مذاق اور استہزاء کے طریقے پر اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ آگے 5 طرح کی باتیں ہیں. هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر، سحر جادو، وانتم تبصرون، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه، یہ بات ہے، بل افتراه، بلکہ افطرا باندھا. یہ ذکر کیا انہوں نے افطرا اور بہتان. افطرا بہتان ہوتا ہے
کہ حقیقت میں وہ بات نہیں ہوتی لیکن نسبت کر دی جاتی ہے، وہ بہتان ہے، بل افطرا، بلکہ افطرا باندھا، یہ بھی ان کا کام تھا کہ قرآن مجید پر اس طرح کے الزام کرتے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، اور اپنی بات کا رواج اور اسلام کو گرانے کی کوشش کرتے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی باتوں کا ذکر کیا۔ یہ کوئی آج نہیں ہو رہے، اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے یہ پہلے ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا بل قالوا اضغاث احلام، بل افطراہ، بل ہوا شاعر، یہاں بل بار بار آیا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے جس میں انہیں تذبذب تھا، جیسے ایک فاسد بات کی، پھر اس سے زیادہ فاسد، پھر اس سے زیادہ فاسد۔ یہ باطل تے متحیر بندوں کا کام ہے۔ جو باطل اور متحیر قسم کے لوگ شاکی ہوتے ہیں، وہ ایک بات پر برقرار نہیں رہتے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، ایک بات پر مصر نہیں ہوتے۔ تو یہاں بل کا زیادہ تکرار آیا ہے، یہ ان کی جو حکایت ہے اسی بات کو حکایت کیا گیا قرآن مجید میں، یعنی چونکہ وہ متحیر تھے، منکر تھے، تو وہ باتیں بناتے تھے تو ایک بات پر برقرار نہیں ہوتے تھے، اس لیے بل کا یہاں تکرار آیا ہے، بل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور سورہ یاسین میں ایک مقام پر، سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ، اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں دی، شعر کی تعلیم نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے شعر کی نفی فرمائی، اور یہ جو منکرین تھے انہوں نے کہا بل ہوا شاعر، آپ کو شاعر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ اور شاعر کفار نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، تو اللہ تعالی نے ان کا رد کیا۔ اس مقام پر یہ قرآن مجید کی دوسری وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اپنے محبوب کو ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی، شعر کا علم نہیں دیا، اور شعر کا علم آپ کے لائق بھی نہیں۔ جہاں یہ مانا ہے شعر سے کیا مراد ہے، جس کی نفی قرآن مجید میں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا بھئی شعر ایک علم ہے، شعر ایک علم ہے، اس میں بحر ہوتے ہیں، 18-19 بحر ہیں۔ شاعری شعر و شاعری ایک فن ہے، سمجھے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلام کرنے والوں کو جو کئی قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں، یہ ان کو موقع مل گیا۔ بھئی شعر جو ہے یہ فن شعر و شاعری کا علم حضور کو نہیں ہے، وہ اسی سے سمجھا وما علمناہ الشعر، کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، شعر کی تعلیم نہیں دی، تو شعر کا علم پھر آپ کو نہیں ہے۔ ہاں ان شعراء کو تو ہے، یہ تو فن قوافی عروض
اور شعر اور اس فن کو جانتے ہیں، اللہ کا نبی نہیں جانتا۔ یہ عجیب بات ہے، انہوں نے یہ سمجھا۔ اور کافروں نے کہا بل ہوا شاعر، کفار نے کہا بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں، شاعر۔ اور جب آپ کو انہوں نے شاعر کہا، جیسے آپ کو ساحر کہا، تو قرآن کو پھر سحر سے، شعر سے تعبیر کیا۔ شعر، قرآن کو شعر کہا۔ اللہ تعالی نے، وہ کافروں نے جو شعر کہا، شعر کا معنی لیا، اللہ تعالی نے اس شعر کی نفی کی۔ انہوں نے یہ شعر سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے علماء نے شعر کے دو معنی ہیں۔ ایک شعر کا معنی ہے جو فن شعر و شاعری میں، علم عروض، قوافی، اس میں شعر کا معنی آتا ہے کلام موزون مکفہ۔ یہ کلام ہے موزون، ہم وزن، اور مکفہ کافیہ دار کلام ہے، کافیہ ہوتا ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ یہ وزن جیسے ترازو ہوتا ہے، ترازو بالکل برابر، تو شعر کے دو مصرے جو ہوں گے وہ اسی طرح بالکل برابر ہوں گے، جیسے ترازو کے دو پلڑے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے، شعر ہے۔ کفار نے قرآن کو شعر کہا، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، تو وہ شعر سے کیا معنی لیتے تھے؟ ایک شعر کا معنی میں نے تمہیں بتایا علم عروض قوافی میں، کلام موزون مکفہ، اور دوسرا شعر کا معنی ہے جو معقول اور منطق میں اس کا استعمال آتا ہے۔ بھئی وہ قیاس ہوتا ہے، قیاس ایک قیاس ہے، قیاس صحیح ہو بھی قیاس کہتے ہیں، فاسد ہو بھی قیاس کہتے ہیں۔ وہ قیاس ہے جس کے مقدمات بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمات، اس کو جھوٹے مقدمات کو ترتیب دے کے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اس سے غرض ہوتی ہے کسی کو جو ہے نا خوش کرنا یا کسی کو غم پہنچانا، یہ غرضیں ہوتی ہیں۔ یہ شعراء کے فن میں وہ معنی شعر کا اور ہے، اور منطق معقول میں شعر کا معنی، ایک شعر کا یہ معنی ہے، یعنی خیالی باتیں، من گھڑت باتیں، خلاف واقع باتیں کرنی، اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے لوگوں کو ایسی باتیں کرنی جو واقع کے مطابق تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، ان کو وہی باتیں کر کے اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے شعر۔ کفار نے جو قرآن کو شعر کہا، وہ کون سا معنی ہے؟ کفار کون تھے؟ وہ ابتدائی کفار تو وہی تھے جو اہل لسان تھے، عرب تھے، بڑے بڑے فصیح بلیغ تھے، اور فن شعر و شاعری اس وقت بڑے عروج پر تھا، اور وہ شعر کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید شعر میں نہیں ہے۔ شعر کا معنی کلام موزون مکفہ، یہ قرآن نثر میں ہے۔ نثر جیسے نثر ہوتی ہے، ایک نثر ہے دوسری نظم ہے، قرآن پاک نظم میں نہیں ہے، نثر میں ہے۔ جب عام اجمی آدمی بھی جانتا ہے کہ قرآن پاک نثر میں ہے، نظم میں نہیں ہے، تو کیا عرب جو فصیح بلیغ تھے اور صاحب لسان تھے، قرآن مجید انہی کی بولی میں نازل ہوا، تو کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن پاک شعر تو نہیں ہے، یہ تو نثر ہے؟ جب اجمی آدمی سمجھتا ہے کہ شعر نہیں ہے، یہ نثر ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں سمجھتے تھے؟ باوجود سمجھنے کے وہ قرآن کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے تھے، تو ان کی مراد اس شعر سے یہ معنی مراد تھا
بھائی ایسی باتیں جو واقع کے مطابق نہیں ہیں، یہ شعر ہے، سحر ہے، اس قسم کی باتیں جو خیالی باتیں واقع کے مطابق نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں یہ مانا کرتے تھے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، وما علمناہ الشعر، اے محبوب ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، شعر کی تعلیم نہیں دی، جو علم دیا وہ ہے جو واقع کے مطابق ہے اور حق ہے، یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، شعر نہیں ہے، یہ خلاف واقع باتیں نہیں ہیں، یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کی نفی ہوئی، شعر کی نفی ہوئی، آپ سے شعر صادر بھی ہوئے، آپ سے شعر صادر بھی ہوئے جہادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک آپ کی زخمی ہوئی ہے، ایک جہاد میں آپ کی انگلی زخمی ہوئی، تو آپ نے انگلی کو خطاب فرمایا ہے، اور وہ خطاب شعر سے ہے جو کلام ہے موزون مکفّا۔ آپ فرماتے ہیں ما انت الا اصبعا دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع یہ بالکل ایک شعر ہے، ایک بحر ہے، ما انت الا اصبعا دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، انگلی کو خطاب فرمایا کہ فرمایا تو انگلی ہے زخمی ہو گئی ہے، نہیں تو مگر انگلی جو زخمی ہو گئی ہے، ما انت الا اصبعا دمیت، تو انگلی ہے زخمی ہو گئی ہے، خیر ہے کوئی بات ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیت، جو تکلیف پہنچ گئی ہے تجھے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ سے جب جنگ خندق ہو رہی ہے، کھود رہے ہیں، صحابہ کرام کو آپ نے مقرر فرمایا تھا اور حصے زمین کے ایک ناپ کر کے قدم، یہ بھئی تم نے کھودنی ہے، آگے پھر دوسروں کی، اسی طرح صحابہ کرام کھود رہے تھے، بڑی پتھریلی زمین ہے، سخت زمین تھی، تو مشقت تھی، طعام کم تھا کھانے پینے کے لیے، لیکن مشقت زیادہ تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک شعر پڑھا، سمجھے نا، یہ بات آ رہی ہے کہ آپ سے شعر صادر ہوئے ہیں اور پھر اس کے جواب دیے ہیں، کہ قرآن مجید میں شعر کی نفی ہے، ایک جواب مفسرین نے دیے ہیں اور اوراق سیاہ کیے ہیں، یعنی وسیع اور طویل جوابات ہیں، لیکن ایک جواب وہ ہے جو ہمارے اساتذہ نے دیا ہے اور وہ بھی کتابوں میں مذکور ہے، جو میں نے تمہیں بیان کر دیا ہے کہ کس شعر کی نفی ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے علم عروض قوافی اور شعر کا علم حضور کو نہیں ہے، لہذا تمہیں تو ہے نا، کہ حضور کو نہیں ہے، کچھ سمجھو تو صحیح، کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق بات تو بس وہ کر دی، کہ حقیقت سے آگاہی نہ ہوا، اور پھر یہ نہ دیکھا کہ کس کے علم کی نفی کر رہے ہیں، جو صاحب واحد ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یہ فضل عظیم ہے، اس علم جو رسول اللہ کو اللہ پاک نے دیا ہے،
وہ تو فضل عظیم ہے، جس کو اللہ عظیم فرمائے اس کی تو انتہا کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، کوئی مخاطب ہو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے علم کی نفی کرنا آسان کام نہیں ہے کہ بس ہر بات پر یہ کہہ دیا علم ہوتا تو یہ، علم ہوتا تو وہ، یہ کیوں وہ کیوں، تجھے پتہ نہیں ہے؟ رسول ہیں اللہ کے صاحب واہ، لہٰذا اس سے علم کی نفی کرنا، آپ سے کسی علم کی نفی کرنا آسان بات نہیں ہے تیرے لیے۔ لہٰذا وہاں تعویلیں ہوتی ہیں اور علماء تعویلیں کرتے ہیں، ادب کو اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ اس شعر سے مراد میں نے بتایا ہے بناوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں، من گھڑت باتیں، بے معنی باتیں، اس کی تعلیم نہیں دی، جھوٹی باتوں کی تعلیم نہیں دی۔ یہ جو نسبت کر رہے تھے شعر کی، اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ شعر، وہ کہتے تھے کہ شعر ہے، قرآن شعر ہے، رسول اللہ کو شاعر کہتے، اللہ فرماتے محبوب آپ کو ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی۔ وہ معنی کیا لے رہے تھے شعر سے؟ وہ کلام موزون مکفہ تو نہیں لے رہے تھے، کیونکہ عربی تھے، فصیح بلیغ تھے، قرآن پاک کو سمجھتے تھے کہ نثر میں ہے، شعر نہیں ہے۔ پھر شعر قرآن کو کہنا ان کا یہ شعر کا معنی نہیں تھا، ان کا معنی تھا جھوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں، اپنے پیچھے لگانے کے لیے کرنی، واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے انہی کی رد کی، محبوب کو ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی، یعنی جھوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں تعلیم نہیں دی۔ جو علم دیا ہے واقع کے مطابق ہے اور حق ہے۔ یہ میں نے دوسری بار یہ بات کی ہے تاکہ تم ذہن سے نہ نکل جائے۔ ایک شعر کا معنی وہ ہے، تو جب شعر کا معنی دوسرا آیا، کلام ہے، موزون ہوتی ہے، مکفہ ہم وزن کلام ہوتی ہے، تو اس کے باہر ہوتے ہیں، وہ ایک خاص وزن پر آتی ہے، جو علم عروض قوافی میں وہ اوزان مذکور ہیں، باہر ہیں، بحور ہیں، درس نظامی میں ہمارے درسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اب تو نہیں پڑھائے جاتے، یہ لوگ نہیں پڑھتے، ہمارے درس میں پڑھائے جاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، وہ باہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام مشقت کے ساتھ بھوکے ہیں، باوجود اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کے ساتھ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ایک کلام ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ ایک مصرع ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یہ دوسرا مصرع ہے، یہ حضور سے صادر ہوا ہے، بخاری شریف میں دیکھو، یہ وہ حدیث میں ذکر ہے، اللہم اے اللہ، لا عیش الا عیش الآخرہ، کوئی عیش نہیں ہے، یہ عیش آرام و راحت کی، اطمینان کی، جیسے زندگی کی ہوتی ہے سوکھی، لا عیشہ، یہ اس دنیا میں عیش نہیں ہے، الا عیش الآخرہ، اگر عیش ہے تو عیش آخرت میں ہے۔ یہ پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے میرے اللہ، یہ میرے انصار کوئی بخش، ان کی مغفرت فرما، اور میرے انصار مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، وہ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے جو جنگ خندق ہونی تھی اور خندق کھود رہے تھے۔ یہ قرآن مجید میں احزاب، سورہ احزاب جو ہے یہ جنگ خندق کا ذکر ہے، سورہ احزاب، اس سورت کو احزاب کہتے ہیں، احزاب کہ تمام کفار جو ہے تمام انواع کے
سارے اکٹھے ہو گئے آئے تھے احزاب، یہ اس لیے جمع ذکر فرمایا ہے سورہ احزاب۔ جب صحابہ کرام نے سنا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو صحابہ کرام نے جواب دیا، ان کا جواب وہ جواب دیتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، یہ پہلا مصرع ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے ہیں۔ بیعت کس پر؟ علی الجہاد، جہاد کے اوپر بیعت ہوئے ہیں، ما بقینا ابدا، کہ جتنے تک ہم باقی رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، ما بقینا ابدا۔ اب یہ آ گیا شعر، اور اسی طرح کے بہت سارے ہیں، اس کے جواب دیا گیا ہے حضور سے شعر کی نفی ہے، آپ سے شعر صادر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا شعر کی تعلیم نہیں دی، اب شعر کی تعلیم نہیں دی تو پھر حضور شعر آپ کی زبان سے کیسے صادر ہو رہے ہیں؟ یہ تو میں نے 2 ذکر کیا صرف، اور بھی بہت ہیں۔ اس کے جواب دیے، بعض نے یہ جواب دیا کہ خود شعر بنانا اور ایک فن کو اپنانا اور تجربہ کرنا، مزاولت، ممارست، ریاضت جھیلنا، اور پھر کسب کے ذریعے شعر کہنا، یہ ہوتا ہے نا جو تجربہ کرتا ہے، شعر کہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، پکاتا ہے، دوسروں کے شعر پکاتا ہے، بعض کہتے ہیں 20,000 شعر جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر شاعر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ محبوب آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یہ شعر مراد ہیں جو کسب سے حاصل کرتے ہیں اور مزاولت کر کے اور ممارست، میں عربی کے لفظ بول رہا ہوں، میرے پاس اردو کے لفظ نہیں ہے، چلو اردو کے لفظ جو سمجھ لو کہ کیا کرتا ہے، چلو اس کو کہو تجربہ کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، شعراء کے اشعار پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اپنے طریقے سے کوشش اپنی جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک قوت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ فی البدی پھر شعر کہنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شعر کی جو کسبی ہیں اور مزاولت سے ہوتے ہیں اس کی نفی کی ہے، اور قصد کے ساتھ قصد کا تعلق ہوتا ہے، شاعر قصد اور ارادہ کرتا ہے شعر بنانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی ہے کہ اللہ کے رسول کے یہ قصبی علوم نہیں ہے، آپ سے جو شعر صادر ہوئے ہیں وہ ایسے فی البدی بے اختیار صادر ہو گیا ہے، سمجھے نا؟ ہاں، ادھر یاد نہیں کرنے پڑتے، پکانے نہیں پڑتے، ایک بات یہ۔ دوسرا جواب کہ شعر خود بنانا اس کی نفی ہے، اور کسی شعراء کی کلام سے ہو شعر تو اس کا زبان پر دہرانا اس کی نفی نہیں فرمائی، جیسے قول لبید ہے، اللہ حضور نے فرمایا اصدق القول قول لبید، لبید ایک صحابی رسول ہیں، یہ جہلیت کا زمانہ بھی پایا، اسلام کا بھی پایا، اور یہ اسلام میں شاعر تھے، بہت اس کے اشعار ہیں، حضور نے اس کے شعروں کی تعریف فرمائی ہے، اور میں سب سے زیادہ سچا، زیادہ قول
لبید کا قول ہے کہ اس نے یہ شعر میں کہا ہے، اور پھر آپ نے اس کو زبان پر اجرا فرمایا، دہرایا، فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، بھئی اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے یہ فنا ہونے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قائم اور باقی ہے، باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ یہ شعر بھی ہے، قول لبید حضور نے دہرایا، اور اس طرح کے جواب دیے گئے کہ بھئی حضور سے شعر کی نفی۔ ایک یہ ہے کہ شعر کی نفی حضور سے، علم تو پھر ان لوگوں نے کہا علم نہیں ہے، ظلم تو یہ ہو گیا، یعنی حضور سے شعر کی نفی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے شعر کا معنی کیا ہے، شعر جو نہیں سکھایا حضور سے، شعر تو صادر ہوا ہے۔ پھر شعر کے میں نے دو معنی کیے، اور اس معنی میں انہوں نے علم کی نفی کر دی کہ شعر کا علم حضور کو نہیں ہے۔ یہ بات ہے بھائی، تمہیں شعر کا علم ہے، حضور کو نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ سمجھے نا؟ یعنی علم کے 5 معنی ہیں، 5۔ جب یہ بات کریں حضور سے شعر کے علم کے نفی کریں تو علم کے معنی پوچھو، علم کتنے قسم ہے، علم کے معنی کتنے ہیں، شعر کے کتنے معنی ہیں؟ میں نے بتایا شعر جس کی نفی اللہ نے فرمایا آپ سے، وہ شعر ہے جو عرب لوگ اس وقت کفار تھے اہل لسان، جو قرآن کو شعر کہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ شعر کلام موزون مکفہ تو نہیں ہے، تو شعر کا وہ معنی کرتے تھے بھئی جھوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں ہیں، منکرین ہیں، وہ لوگوں کو دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو ہم نے جھوٹی باتیں تعلیم نہیں دی، جو تعلیم دیا ہے یہ واقع کے مطابق ہے، حق ہے اور سچ، یہ ایک معنی۔ دوسرا، علم کے 5 معنی ہیں۔ ایک معنی علم کا ملکہ ہے، ملکہ، اور ایک علم کا معنی ادراک ہے، ادراک۔ یہ اگر یہ شعر کا معنی کریں گے تو جس علم کی نفی ہے، جس علم کی نفی ہے وہ ملکے کی نفی ہے، کہ ملکہ مزاولت، ممارست، تجربہ، مشقت، کسب، یہ کرتے کرتے اس کے بعد حاصل ہوتا ہے، یہ نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے، اس ملکے کی نفی ہے۔ اور جو علم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ علم آپ کا علم ملکہ نہیں ہے، وہ علم ادراک ہے۔ آپ کا علم ہے، ہاں یہ میری بات سنو، ہمیشہ جو حق بات ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ اور باطل بات جو ہوگی وہ بڑی آسان ہوگی، لہذا باطل بات، جھوٹی بات، خلاف وقت، اس کی سمجھ ساری عوام کو جلدی آ جائے گی، لیکن جو حق بات ہوگی، دلیل والی مدلل بات ہوگی، اس کا سمجھ آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ایسی جھوٹی باتیں سنو نا تو تمہارے دل میں اشکالات لوگ ڈالیں، کوئی اشکال جلدی سمجھ آ جائے گا، بڑی جلدی، لہذا کوئی دیر ہی نہیں لگے گی۔ اور لیکن حق کی بات یہ سمجھنا اور دلیل سے اس پر کچھ وقت لگے گا اور محنت لگے گی اور مشقت اٹھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مکلف حق کے ساتھ ہیں،
اور بندہ مکلف ان باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور باطل کے ساتھ مکلف نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، کوئی طلب نہیں کیا گیا۔ تکلیف ان فعلوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تکلیف جو حق کے ساتھ ہے تو حق کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا اور اس کا ادراک ٹائم لگے گا۔ اس لیے جھوٹی باتیں جو اشکالات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ہماری قوم کو جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن جو حق ہوتا ہے دلائل کے ساتھ اس کا سمجھنا ان پر مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وما بل ہوا شاعر، حضور کو شاعر کہا تو شاعر سے وہ شعر جو آپ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اس کو پھر وہ اس واسطے سے شعر سے تعبیر کیا۔ تو حضور کے کلام کو سحر بھی کہا، جادو، اور شعر بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جادو کی بھی نفی کی اور شعر کی بھی نفی کی۔ شعر بمانا بناوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں، یہ جو تعلیم دی اللہ نے آپ کو یہ سچی باتیں ہیں اور واقع کے مطابق ہے، ایسا یہ معنی کرنا ہوگا۔ تو اس مسئلے میں میں زیادہ اور بھی بیان اردو میں کر سکتا ہوں، لیکن بس اتنا کافی ہے سمجھنے والے کے لیے کہ شعر کے دو معنی ہیں۔ حضور سے شعر صادر ہوا ہے اور اس کے جوابات جو دیے گئے اس میں بھی ذوف ہے۔ جب جوابات بہت آتے ہیں تو وہ جواب بہت اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک جواب کافی نہیں ہوتا، اس میں کوئی ذوف ہوتا ہے، اس لیے دوسرا جواب، پھر تیسرا جواب۔ تو شعر کا معنی وہ کلام، خیالی باتیں جو خلاف واقع باتیں ہوں، یہ لیا کرتے تھے وہ۔ قرآن مجید میں اس شعر کی نفی کی گئی آپ سے۔ اللہ پاک نے اے محبوب آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یہ اس کی نفی ہے۔ انہوں نے وہ شعر کے علم کی نفی آپ سے کی، اور میں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ شعر کے علم کی نفی، علم کے 5 معنی ہیں، ان میں 2 کا میں نے بیان کیا، ملکہ اور ادراک۔ شعر کا علم یعنی ایک علم بمانا ملکہ، بھئی شعر کا ملکے کی نفی ہے آپ سے۔ ملکہ مزاولت اور مشقت اور کسب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے جو کمالات ہیں وہ کسبی نہیں ہیں، وہ تو وہابی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ من لدن سے عطا فرماتا ہے، من لدن علما، تو نفی کسب کی ہے، باقی علم کی آپ سے نفی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی علم عروض اور قوافی پڑھ لے، اس کو شعر کا اس علم کا ادراک آ جاتا ہے، لیکن وہ شعر بنا نہیں سکتا کہ اسے ملکہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ملکہ اور یہ ہوتا ہے نفس علم۔ تو ملکہ مزاولت سے، کسب سے ہوتا ہے، وہ بعد میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پھر انہوں نے یہ باتیں کر کے فرمایا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پھر لے آؤ ہمارے پاس، یہ یعنی آخری بات انہیں ہمارے پاس لے آؤ، بِآیَةٍ، ایک آیت، یعنی آیت بمانا حجت، معجزہ اور روشن۔ آیت سے تعبیر کیا، معجزہ لے آؤ روشن، کما ارسل الاولون، ایسے معجزہ ہو ظاہر جیسے پہلے رسولوں کے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ناکا، اور اسی طرح فل کے باہر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تھا اور پھر رستے بن گئے تھے، ایسے واضح روشن معجزات لے آؤ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، وہ جو پہلے لوگ تھے
ما آمنت من قریۃ اہلکناہا، وہ پہلی قومیں، وہ بستیوں والے پہلے نبیوں کے امتی، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، منہ منگے معجزے مانگے، اللہ کے نبیوں نے وہ دکھائے تھے جو انہوں نے طلب کیے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کس لیے مانگے تھے؟ بس یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی شبہ تھا یا ایمان لانا چاہتے تھے یا ان کے دل میں کوئی انصاف پیدا ہو گیا تھا، بس بھئی علامت جو دیکھ لیں گے بس ایمان لے آئیں گے، اس نیت سے نہ تھا، بس ویسے بطریقے حسد، بطریقے استہزاء، کھیل تماشا بنانے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے تھے، وہ عذاب ایسے تھے کہ بہت جڑ سے اکھیڑ دینے والے عذاب تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت اور نبیوں کے واقعات وہ بھی قرآن مجید میں ہیں۔ تو فرمایا افہم یؤمنون، کیا ہم وہ منہ مانگا معجزات جو طلب کر رہے ہیں کہ ایسے معجزات جو پہلے نبیوں کے مثل معجزات جو انہوں نے دکھائے تھے، اگر ہم اجابت کریں ان کی تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ افہم یؤمنون، یہ حمزہ انکار کا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان کو معجزات دکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت تو ویسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے کہ ان کو کیا فائدہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان کو معجزات دکھائے جائیں، تو یہ حمزہ انکار کا ہے، یعنی یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان کو معجزات منہ منگے دکھانا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جو اثبات نبوت اور رسالت کا قرآن مجید جیسا معجزہ وہ ظاہر ہو چکا، اور معجزات سے نبوت اور رسالت قائم ہو چکی، لہذا ان کی باتوں پر اجابت ان کی باتوں کی یہ اس کی کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے منہ منگے معجزات وہ نہیں دیے، سمجھے نا؟ اتنے تک یہ آیت مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مزید آگے میں چھیڑتا ہوں، بس ٹائم بھی برابر ہو رہا ہے، اگر آگے چلاتے ہیں تو پھر دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔